السلام علیکم۔ تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز۔ تھنک ٹینک کا حصہ ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب، ایاز امیر صاحب اور خاور گھمن۔ ناظرین، آج کے دن کی بڑی خبر ڈی پی او پاک پتن کے تبادلے کا معاملہ، جس پر از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، لیکن ہم یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے سماعت جو بھی ہوئی، معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، تبصرہ اس پر نہیں کر سکتے، پیر تک سماعت ملتوی ہے، لیکن تعین یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ یا سب عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اداروں میں سیاسی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ واقعی مداخلت ہوئی یا یہ خان صاحب کی ساکھ کو خراب کرنے کی دانستہ کوشش ہے؟ دیکھیے، مسائل اور ہیں، مسائل ہے بیلنس آف پیمنٹس کا بہت بڑا، سرکولر ڈیٹ کا 1 ٹریلین سے زیادہ ہو گیا ہے، لائن لاسز کا لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے، ہر گھنٹے بعد ہے، جو بد نصیب علاقے ہیں شاید اس سے بھی شاید زیادہ ہوں۔ توجہ وہاں ہونی چاہیے۔ ہم 2 معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک وہ یہ پاک پتن والا جو ہے جی، وہ خابر اور فلانا، دوسرا وہ ہیلی کاپٹروں کے جو وہ ہے، وہ اعداد و شمار نہیں ہم سے ہو رہا کہ وہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے۔ حکمرانوں کو کوئی بھی ہو، چاہے نون لیگ ہو، اس سے ہو، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے دور بھاگنا چاہیے۔ آپ نان ایشوز کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ آنے نہیں چاہیے۔ جب آ جاتے ہیں ایسے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، پہلے ایک زمانے میں تو خبر ہی نہیں ہوتی تھی، بڑے سے بڑے یہاں پہ کوئی شاعران نے آنا تھا ہوتا لاہور میں، اور کسی ایکٹریس کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، وہ ایکٹریس انکار کر دیتی تھی تو پولیس والے ایکٹریس صاحبہ کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ بھی تاریخ کے واقعات ہیں، لیکن وہ کانوں کان پتہ ہی نہیں چلتی تھی، وہ سینہ گیزٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ پتہ چلتی تھی۔ یہ آج کل کا وہ جو اسطرہ ہے جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا، وہ جس کسی نے یہاں پہ دبایا اسے وہ کر دیا، وہ آسمانوں پہ پہنچ جاتا ہے، آسمانوں سے پہنچ کے یہاں سے کینیڈا امریکہ تک وہ پھیل جاتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہم کیا درجہ صداقت دیتے ہیں۔ باقی گواہی پتہ نہیں وہ جو ہے ایویڈنس ایکٹ میں اس کی کیا گواہی کی کیا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ آ جائے ہم کہتے ہیں یہ تو سچ ہے کیونکہ یہ ہے، اور اس کے لائکس کتنے ہو گئے جی، اتنے ہیں۔ اچھا، یہ فساد کی جڑ قرار دے رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کو؟ زینب کا معاملہ سوشل میڈیا نے اٹھایا تھا، زینب زیادتی کیس۔ میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ویلے آدمی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی آپ محفل نوجوانوں کی آپ چلے جائیں کسی بھی جہاں، ساروں نے ایسے کیا ہوتا ہے، کوئی منہ اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے ویٹنگ روم میں چلے جائیں، خوبرو خواتین ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، لڑکے ہوں گے، کوئی بلا ایسے کیا ہوگا، ٹک 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 وہ جائے۔ کسی کو پاک پتن کا جغرافیہ نہیں پتا ہوگا، کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مانکا فیملی سیاست میں ہے نہیں ہے، فلانے ہیں، ایم این اے کتنے ان کے رہے، ایم پی اے رہے، وہاں پہ جا کے کنیکٹ کر دیا۔ پھر یہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ہے ہماری یہ جو ہے جو پی ٹی آئی کا وہ جو ووٹ بلاک ہے، کور کنسٹیچوئنسی، اس کو خبط ہے 2-3 چیزوں کا، گڈ گورننس، فلانے کا، ڈمکانے کا۔ ان کے ہاتھوں یہ جب کوئی چیز چڑھ جائے تو وہ ایسی کرتی ہے کہ حکومت کا سرکولر ڈیٹ ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ جو ہے اس کا بیلنس آف پیمنٹس والی بات ایک طرف رہ جاتی ہے، آپ اس میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ فواد چودھری صاحب اس ہیلی کاپٹر سے نکل ہی نہیں رہے، اب میں ان کی وہ سن رہا تھا، وہ پھر ہیلی کاپٹر میں پھنسے ہوئے۔ انہوں نے بل بھیج دیا نواز شریف صاحب کو، اصل میں مطلب بات تو ہیلی کاپٹر کی ہے نا۔ آپ بل آج شہباز شریف کو بھی بھیج دیں، بات اچھا وہ بنی گالا جانتا ہے نا ہو، بات وہ بنی گالا سے وہاں پہ شروع ہو جائے، تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تھوڑا سا مینج جو ہے اپنا۔ ایسا نقطہ سیاسی مداخلت کا ہے، سیاسی مداخلت کا ہے، اداروں میں سیاسی مداخلت کا، چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی لیے اٹھایا۔ دیکھیے، وہ معاملہ عدالت کے زیر سماعت ہے، یہ پچھلے ہفتے بھی چیف صاحب نے بڑا سخت کہا تھا کہ فلانا مسئلہ سب جوڈس ہے، اس پہ تبصرہ کیوں کیا گیا، اور وہ اینکر صاحب اور فلانے کو انہوں نے لا کھڑا کیا، تو وہ ہمیں جو ہے اس پہ ہم ججمنٹ نہیں پاس کرتے کہ کیا ہے۔ میں صرف جماعت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ معاملہ نہ کسی مانکا کا آنا چاہیے تھا، پاک پتن کا تو آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پاک پتن کا آئے گا اور کسی مانکا کا آئے گا تو جو ہے آپ تک بات پہنچ جائے گی، تو آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو ہے کہ عثمان بزدار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک اور صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں فلانی بیگم صاحبہ کے خامند ہیں، انہوں نے اس کی تفتیش ابھی ہے یا نہیں ہے،
میں نے تو بہت کوشش کی حقائق پتہ کرنے کے لیے, مجھے پتہ نہیں چلا ہے یا نہیں ہے, پر بات جب وہاں تک پہنچ جاتی ہے تو کتنے گیا سرکولر ڈیٹ اور کہاں پہ گیا بیلنس آف پیمنٹس, ہیلی کاپٹر ہے اور خاور مانے کا ہے. مداخلت ہوئی ہارون صاحب یا نہیں ہوئی؟ وزیر اعلیٰ کا بلانا, خدا کا نام مانے, خدا کا, میں نے اس پہ لکھ دیا, بات کر لی. دیکھیں چیف منسٹر ان کو بلایا, وہ کم فہمی اور نہ سمجھی کی بات انہوں نے بلایا, نہ وہ بدلے ہوئے حالات سے واقف ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جب وہ سالس بن کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے. کرنل نے وہاں سے فون کیا ISI کہ اگر کیا ہے مجھے نہیں پتا, وہ الزام لگاتا ہے. میں یہ جو DPO اس کی بات کا بھروسہ کبھی نہیں کرتا, اس کا ریکارڈ بڑا خراب ہے, اس میں نخوت ہے اور جھوٹ بولنے میں سے کوئی تامل ہوتا نہیں ہے. اگر وہ اس نے کیا ہے اس نے غلط کیا, کوئی ذاتی واقفیت ہوگی, اسے فون کرایا. مجھے چیف منسٹر اس کے سورسز نے, ڈیپینڈیبل سورسز نے, ایسے راہ چلتے سورسز نے نہیں, اور پولیس کے ٹاپ سورسز نے کہا, یہ خود آفر کر رہا تھا کہ میں جاتا ہوں, اسے معذرت کر لیتا ہوں. اس کے تو کوئی تعلق نہیں تھا. 5 اگست کو جو واقعہ ہوا, وہ بچی جا رہی ہے اپنے بھائی کے ساتھ مزار پہ, ایک ریچول ہے ان کا, وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں, اور ننگے پاؤں جانا یہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو نہیں سمجھ میں آتی. میرا خود کتنی دفعہ دل چاہتا ہے کہ میں ننگے پاؤں داتا دربار جاؤں. یہ ایک اظہار محبت ہے, اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. رائٹ, ٹھیک ہے نا جی. مجھے میرے دل میں اتنی تکریم ہے علی بن عثمان اجویری کی, میں وہاں جاتا ہوں مجھے ایک شدید کیفیت کا احساس ہوتا ہے ان کی کتاب کی وجہ سے, جو ان کا علم تھا, ادراک تھا, کہ کتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی کتاب پڑھیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک کتاب میں اتنا علم ہو سکتا ہے. انسان کے لکھی کتاب, وہ پیغمبر تو نہیں تھے, قرآن تو نہیں ہے, ایک آدمی کے لکھی کتاب. 40-50 زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشنز ہو چکے ہیں, اور اس پہ اتنی انٹرپریٹیشنز ہو رہی ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے 1000 سال سے, اور کوئی آدمی نہیں جو اسے متاثر نہ ہو. جی, اب وہ جا رہی ہے بچی, اس کے اتنا ہی فہم ہے کہ وہاں جا کے دعا مانگنی, وہ مانگا. کسی کو کیا مسئلہ ہے اس سے, کوئی کہاں جائے کہ 1 دفعہ روکا, 2 دفعہ روکا, 3 دفعہ روکا, اور وہ کہہ رہی میں جا رہی ہوں مزار پہ. کیوں جا رہی ہیں؟ ایک اطلاع تو یہ بھی کسی نے ہاتھ بھی پکڑنے کی اس کو کوشش کی. اس نے اپنے بھائی نے اس کو فون کیا, اس کے باپ کو, وہ آیا, وہ گیا, اس نے کہا منت تو پوری نہ ہو سکی, چلو. اب وہ قصہ ختم ہو گیا, انہوں نے احتجاج ہی نہیں کیا. کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مداخلت, ظلم, او بھائی ان تو احتجاج کیا ہی نہیں. وہ انکوائری کمیٹی میں بھی نہیں ہے. 23 اگست کو, اور انکوائری افسر سے میری بات ہوئی ہے ساری بالتفصیل, ان آل دا اسپیکٹس. ہو گیا جی 23 کو. اب ایک آدمی کی بیٹی جو ہے, اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہو, اس کا اکھڑ جانا قابل فہم ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مانی کا آدمی کیسا ہے, نہ ہوگا اچھا آدمی, اور مگر اس کا دل دکھا ہوا ہے, اس نے شور شرابہ کیا وہاں پہ. اس نے DPO نے کہا جی سے 4 ماہ سے رائفلیں لہرا رہے تھے, نہیں تھے 4 ماہ جب انکوائری ہوئی. وہ انکوائری افسر اتنا اچھا تھا کہ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے, آئی ایم آلسو آئی وٹنس, آلموسٹ آئی وٹنس. اس نے کہا وہ جو اخبار نویس تھے, ساری وہ جو پولیس مین تھے, IG نے ان سے پوچھا, انہوں نے وہ ڈرنک تھے, انہوں نے شراب, انہوں نے کہا سر شراب تو دور کی بات ہے, میں نے ان کی ساری انکوائری کی, ان میں سے کوئی سگریٹ بھی نہیں پیتا. اچھا. انہوں نے گوار پن کا مظاہرہ کیا, نہ سمجھی کا مظاہرہ. اچھا. جیسے ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہ عام ہی تھے, مطلب اس کو کیا جو ننگے پیر جا رہے ہیں. اب ہو گئی بات, نے غلطی کی, بالکل ٹھیک ہے. اگر ISI والے نے فون کیا, اس نے غلطی کی. یہ تو کئی دفعہ DPO معطل ہو چکا ہے, اور اس نے جھوٹ بولا, ٹکا کے جتنا بول سکتا. پھر اپنے دوستوں سے کہا سوشل میڈیا پہ کمپین چلاؤ. ایک افسر کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ جائے, عدالت چلا جائے, احتجاج کرے, اوپر چلا جائے, بارسوخ آدمی ہے. یہ کیا طریقہ ہے DPO؟ اچھا آپ جناب نون لیگ والوں کے تھے, یا جو بھی عمران خان کے مخالفین ہیں ان کے تھے, بھائی مجھے ذرا آج بات مکمل لگا, ان کے تھے کہ ایشو چڑھ گیا. ہیلی کاپٹر, BBC کہتی ہے, BBC ایک قابل اعتماد ادارہ ہے نہیں, 12,000 روپے خرچے ہوتے ہیں 30 کلومیٹر پہ. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے, ایک اینکر نے, بڑا مشہور اینکر ہے, حساب لگایا 58 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوں گے. یہ تو ایسی بات ہے کہ میں کافی پیوں تو مجھے کوئی کہے تم دن 3 دفعہ پیو گے, 365 دن پیو گے, اس میں تو 13 لاکھ خرچ ہو جائے گا. اچھا ایک منٹ میں صبر کریں. آپ جناب والا اس کو ایشو بنا دیا, ٹھیک ہے, دوسرا ایشو بنا دیا, کس چیز کو, ہیلی کاپٹر کو, تیسرا ایشو بنا دیا چوہان کو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں اس دفتر سے اٹھ کے جا رہا ہوں, کسی کے ساتھ میری تو میں ہو رہی ہے, وہ میری ریکارڈنگ کی جائے گی, پھر وہ چلائی جائے گی.
نہیں آتی. لیکن وزیر اطلاعات و ثقافت ایسے تو نہ کرے نا, اس پہ بات کرنی ہے نا. آپ لوگ خلاف ہے نا ان کے, اصل مسئلہ کیا ہے, ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں وہ جو اس نے غلط کیا. اس ملک میں ہر تیسرا آدمی گالی بکتا ہے, اس کو ریکارڈ کریں, اس کو چلائیں. اچھا احترام عرض ہے, اس پہ ہم نے بات کرنی, آپ اس نے غلطی مان لی. تفصیل میں اس پر بات کرنی ہے. میری بات سنیں, میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے. انہوں نے اپنے ایک ٹاپ آفیشل کا نام لیا, اس نے کہا ہے, اس کی بھی ریکارڈ کرنے. لیکن ہارون صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ غلط کو غلط مثال سے تو نہیں صحیح ثابت کر سکتے نا. نہیں, آپ کے دل میں ان کی ہمدرد ہے. ایسی بات نہیں ہارون صاحب, دل کے معاملات کیسے آپ جان سکتے ہیں. وہ چوہان نے غلطی کی, ایک نہیں دو. ایک کی اس نے معافی مانگ لی پبلکلی, اس کی بھی اسے وضاحت کرنی چاہیے. لیکن یہ کون ہوتے ہیں جی لوگوں کی ذاتی گفتگو ریکارڈ کرنے والے اور چلانے والے؟ یہ ایک معاشرے کے سپر, یہ ولایت فقیہ طرف آ جائے, موضوع کی طرف آ جائے ذرا. ڈی پی او صاحب کے بارے میں بات ہارون صاحب جو کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, نان پروفیشنل ہیں, ایسا ہی ہے؟ جھوٹ بولا. میں نے بھی اپنے طور پہ تحقیق کی ہے, چونکہ یہ ایک سینسٹیو واقعہ تھا اور ہماری حکومت نے ٹیک آف کرنا تھا. ایک نئی حکومت ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ حکومت کی تبدیلی کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ماضی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے, پولیس اس طرح کے واقعات کرتی رہتی ہے, ڈی پی اوز معطل ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ معاملہ یہاں تک کہ کیسے پہنچا. اب بات یہ کہ فیصلوں کی ایک خاص سطح ہوتی ہے اور خاص طور پہ انتظامی فیصلوں کی ایک سطح ہوتی ہے. جب انتظامی سطح پر فیصلے نہیں ہوتے تو پھر کوئی اور اس کے فیصلے کرتا ہے کہ یہ سارا واقعہ کیوں کر ہوا. وہ جمیل اپنا گجر صاحب کون تھے کہ جو ڈی پی او صاحب کو کہتے رہے, کس کی کال گئی؟ میں نہیں اس پہ جانا چاہتا کہ خاتون اول نے کس کو ڈائریکشن دی, لیکن جو بات ہے نہیں کی خاتون اول کا کوئی تعلق نہیں ہے اس پاس. جو میں نے تحقیق میں آپ کو جو گورننس کا ایشو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. بات یہ کہ چیف جسٹس صاحب کو کیوں نوٹس لینا پڑا کہ جب معاملہ ڈی پی او کا ہے تو وہاں پر آئی جی کیوں موجود نہیں تھا, یہ آئی جی کو کیوں نہیں ڈائریکٹلی وہاں پر حیدر کیوں فون کر رہا ہے اس کو, ڈی پی او کو, کہ آپ فوری طور پہ چیف منسٹر ہاؤس پہنچیں. اور چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں کوئی ان کا دوست بیٹھ کے ڈی پی او کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ڈیرے پہ جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مانیکا فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا, میں نے بھی پوری تحقیق کی ہے. یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے دوست کا کیا کام ہے؟ مطلب گورننس کا معیار کیا ہے کہ جی ڈی پی او کو وہاں پر بلایا جاتا ہے اور چیف منسٹر صاحب کا ایک دوست بیٹھ کے کہتا ہے. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ دوست کون ہے, وہ ہمارے محترم چودھری محمد اقبال صاحب جو ماضی کے اندر صوبائی وزیر رہے ہیں اور موجودہ سیٹ اپ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف جو اسپیکر کے کینڈیڈیٹ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کے وہ بیٹے ہیں. اور میں نے چودھری صاحب سے رابطہ کیا, چودھری صاحب بھی ان کی بھی کوئی ریزرویشن تھی, انہوں نے مجھے ریزرویشن بتائی ہے کہ یہ غالباً ان کی دوسری شادی تھی. اب بات ہے کہ اس طرح کے معاملات سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ساکھ کے آگے سوالیہ نشان آیا ہے. کیوں کر آیا ہے؟ اب اس میں جو میں نے بات کی کہ چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی لوگ بات کرتے ہیں, میں بھی ان سے کل ملا اور وہ بڑا سادہ سا آدمی ہے اور انہوں نے سادگی میں انہوں نے کہا جی مجھے تو اللہ نے دی ہے. میں نے پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا بھی آپ پہ فرض ہے. اور یہ معاملہ جو ہے, آپ نے یہ درست سوال کہ اگر یہ چیف منسٹر تک یہ معاملہ پہنچ گیا تھا تو اس پہ بھی کوئی ڈیسیژن ہو جانا چاہیے. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایک 5 اگست کا واقعہ ہے کہ پولیس نے زیادتی کی ہوگی, اس سطح پہ کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ پھر یہ 21 اگست کو فیصلہ نہیں کہ 23-24 کو پھر یہ بات برننگ ایشو بن گیا, پھر 25 کی بات ہے. اب تو چیف جسٹس صاحب نے پرسوں بلایا, آج انہوں نے کہا تھا کہ 3 بجے تک آپ انہیں بھجوائیں کہ یہ آخر معاملات وہاں پر پاک پٹن میں کیوں ہو رہے ہیں. ابھی ٹھیک آ گیا کہ پاک پٹن کے بارے میں کہ پاک پٹن کی ایک پس منظر ہے اور آپ وہاں پر رد عمل بھی دیکھیں, سیاسی رد عمل ہوا ہے کہ وہ سارے صوبے اپنا ڈسٹرکٹ میں اگر آپ 25 جولائی کے انتخابی نتائج دیکھیں تو وہاں کے لوگوں کے اندر بھی ایک رد عمل ہے. اور انہوں نے صفایا کر دیا پاکستان مسلم لیگ نون پہلے کبھی ساری سیٹیں نہیں جیتی, ساری سیٹیں وہ وہاں سے جیت گئے. سلمان غنی صاحب اٹھا رہے ہیں یہ لوز بالز ہیں خاور, یقیناً جس پر اچھا نہیں کھیلا گیا سی ایم کی جانب سے. ایک مجھے بات بتائیں, ادھر سرکاری آتا پھرتا تھا, ڈی پی او مقرر کرتا تھا, اس پہ کبھی اتنا احتجاج نہیں ہوتا تھا. اچھا لیکن یہ تبدیلی کے دعوے دار ہے نا. ایک منٹ, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اگر اس نے کیا, خاتون اول نے ٹیلی فون کیا, غلط کیا, اس کی بچی تھی ویسے, وہ انٹرسٹ لے سکتی ہے, لیکن کوئی ایویڈنس نہیں. اس نے فون کیا, اس کی مذمت ہو رہی ہے. اچھا اس کی بچی ہے. عمران خان نے جب سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا ہوا, اس وقت عمران خان نے پرنسپل سیکرٹری نے
فون کیا, مجھے اس کی پوری تفصیل پتا ہے, کیا ٹیلی فون کیا, آئی جی سے بات کی, آئی جی نے کہا جس کا قصور ہوگا اس کو سزا دوں گا, نہ کم نہ زیادہ. لیکن رات 1 بجے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک اور غلطی کر دی نا اس میں. اصل میں چونکہ آپ لوگ اس میں تو جی لوگ تلے ہوئے ہیں اس کی عمران خان کی مذمت میں, کوئی شک نہیں کہ اس لیے اس کا کوئی علاج. جسٹس صاحب نے تو درست کہا, ایک فکرہ چیف جسٹس صاحب نے تو درست کہا کہ ہم نے پولیس کے اثر رسوخ سیاسی اداروں میں نہیں ہوگا سیاسی رسوخ, اور آزاد کرنا تو عمران خان نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل آؤٹ آف دا جو ہے بلو پروپورشن, یہ اس کو یہ بلو اپ کیا آؤٹ آف دا پروپورشن یہ سارے کا سارا انسیڈنٹ. شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حکومت ٹرانزیشن میں ہے, میڈیا کے پاس کوئی خاص چیز تھی نہیں, تو ایک انسیڈنٹ سامنے آیا اور اس پہ ہر بندے نے ہر طرح کی اپنی تعویلیں باندھی. اب چونکہ ایشوز سب جوڈس ہے اس پہ ہمیں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. لیکن آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے, اس ٹاپک پر کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپریشیٹ کیا. جی بالکل, جی جب پوچھا گیا اسپیشلی اس ڈی پی او کے واقعے کے حوالے سے, تو جس طرح ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب نے یہی کہا کہ جب میرے علم میں یہ سارے کا سارا واقعہ آیا تو میں نے جو پرنسپل وہاں پہ جو اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے آئی جی پولیس کو یہی کہا کہ آپ اس واقعے کا جو پراپر انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی قصوروار ہے اس کو اس کی سزا دیں. اور یہ دست درازی کا معاملہ بقول پرائم منسٹر صاحب کے وہاں پہ واقعہ ایسا ہوا ہے, اس کے بعد پھر کون سے جو کریکٹرز اس کے اندر آئے, کس نے کیا کیا, ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی. دست درازی نہیں ہوئی, دست درازی اور چیز. سر ہاتھ پکڑنا اب اس کو اچھا چلیں میں ہاتھ پکڑا گیا, اچھا ٹھیک ہو گیا سر, ہاتھ پکڑا گیا. اچھا وہ اس کے حوالے سے پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو آئی جی کو کہا کہ جو بھی ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں. ایک بات کی انہوں نے تردید کی واشگال الفاظ کے اندر کہ بشا بی بی کی طرف سے کوئی کال اور کسی بھی لیول پہ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. اگین جو ہے مانیکا فیملی کو سپریم کورٹ نے بلایا ہے منڈے کو, اور منڈے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل صحیح, آپ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے یہ بال کہ وہ اب اس معاملے پر کیا ٹیک یا کیا پوزیشن لیتے ہیں, ظاہر فیصلہ کر دے گی سپریم کورٹ, تو سامنے آ جائے گا کہ اصل میں معاملہ ہے کیا تھا. لیکن بریک کے بعد اب جب واپس آئیں گے تو جن کا ذکر جن کا تذکرہ ہارون صاحب پہلے کر چکے ہیں ہمارے وزیر اطلاعات و ثقافت, ان کی کثیف گفتگو کیا رنگ لائے گی بریک کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب دیکھ رہے ہیں ہم فیاض الحسن چوہان صاحب جن کے پاس پنجاب کی وزارت اطلاعات اور ثقافت دونوں ہیں. وہ کچھ بیانات کی وجہ سے مسلسل تنقید کی زد میں ہیں. اداکارہ نرگس جو فنکار ہیں ان کو حاجی نرگس بنانے کی بات اور میگھا کو 30 نہیں 300 روزے رکھوانے کی بات بھی انہوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے معذرت کر لی. سوال جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ کیا ان کی معافی کافی ہے جب وہ تائب ہو گئے ہیں کہ وہ ایسی بات ان کے منہ سے سلپ آف ٹنگ تھا نکل گئی, انہیں معاف کر دینا چاہیے, کافی ہے یہ؟ آپ ثقافت کے بارے میں ایاز صاحب اکثر لکھتے رہتے ہیں. اب انہوں نے سب سے پہلا وار ادھر کیا ہے, بل بورڈز کی بات کی ہے کہ اوریاں یا وہ حاشی پھیلاتے ہیں, بل بورڈز کا ذکر کرتے ہیں, ہٹا دینا چاہیے. وہی نا ایکسکیوز میں جس ثقافت کے بارے میں لکھتے ہیں اس کا تعلق نرگس سے اور میگا سے. ارے وہ ظاہر انٹرٹینمنٹ تو ہے نا, وہ اپنی اس محرومی کا ذکر کرتے ہیں, وہ ہمارے ظاہر سفیر ہے. یہ تو مانا چوہان صاحب نے بھی ہے, وہ جس ثقافت کی بات کرتے ہیں وہ ماضی کے اندر اپنی محرومی کا ذکر کرتے ہیں. ایاز صاحب آپ تو خاموشی ہو گئے اپنی جوانی میں. نہیں آپ سوال پوچھے جواب وہ دیں, لیکن مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ آپ پوچھ کے کافی ہے یہ معافی ان کی. اس سارے چیز میں انہوں نے عقل مندی جو جناب وزیر صاحب نے دکھائی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف معافی مانگی ہے بلکہ ویڈیو میسج وہ کر کے کہ وہ جی بڑی ان کا سٹیٹس ہے اور یہ ہے اور مقام ہے اور فلانا ڈمکانے. سر دیکھیے میں معذرت سے کہوں گا کہ مسئلہ فیاض الحسن چوہان کا نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ جی ہم یہ جو اشتہار جو ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے, یہاں پہ بڑی اریانی پھیلا رہی ہے. ہمیں تو بات بات پہ اس ملک میں اریانی نظر آتی ہے, فحاشی نظر آتی ہے, اور ہمارا اسلام شروع یہیں سے ہوتا ہے انہی چیزوں سے اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے. میں نے شہباز شریف جب میں 97 میں تھا ایم پی اے میٹنگ اٹینڈ کی ہوئی ہے, ایک سیکرٹری ڈی ایم جی جو لا اینڈ آرڈر کی ہے, لا اینڈ آرڈر میں لکھا ہوا ہے یہ جی یہ جو ہے اشتہار جو ہیں بڑے فحش قسم کے ہوتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے.
میرے سے جب وہ باری یہ پوچھا میں نے کہا خدا کے واسطے اس معاشرے ہمارے ملک میں دو ہی قسم کی مصوری ہوتی ہے, ایک تو وہ جو ٹرکوں کو ہم وہ لگاتے ہیں, دوسرا یہ بل بورڈز ہے. آپ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, کون سی آپ کا ایمان کون سا ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے گزرنے کا. لیکن انہوں نے کہا, اور بات سنیں, اہم بات یہ نہیں کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا, اس نے کہا اور سامعین نے داد دی, تاڑیاں دی. یہ ہے جب اس نے نرگس کے بارے میں کہا, پھر انہوں نے وہ داد دی میگا کے بارے. میگا بات تو سنیں, کس قسم کا ذہن ہے جو کہتا ہے کہ جی میں تو چاہوں میرا بس چلے تو سال کے 300 دن میں روزے رکھواتے ہیں. خدا کے بندے, آپ کون سا ہے, کوئی تھوڑی ان پڑھی کی کوئی حد ہوتی ہے. کامیڈین سے گفتگو تھی کچھ, آپ کو نہیں لگا جو گفتگو تھی؟ میں نے وہ نہیں, میں نے صرف جو میں نے ویڈیو سر پرچار ہم کرتے نہیں نا. ہمیں تھیٹروں سے ہمیں اعتراض ہے, ہمیں سٹیج ایکٹریسز سے اعتراض ہے, ہمیں ہر اس چیز سے, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے ایمان پہ حملہ. باقی اس معاشرے میں جو مرضی ہم کرتے رہیں وہ سب بالکل ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ کام ہے. تو یہ صرف فیاض الحسن چوہان نہیں ہے, فیاض الحسن چوہان معاشرے کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایک خوب بات, لیکن پہلے تو لو پھر مجھ سے بولو ہارون صاحب. بالکل اس مختلف ہے, بلکہ متضاد ہے. گزارش یہ ہے, تھیٹر, میوزک, فلم, یہ جدید دور کے اہم ترین تقاضے ہیں. اس میں بہترین ٹیلنٹ جانے چاہیے, میوزک میں, تھیٹر میں, فلم میں شاندار فلمیں بننی چاہیے. پورے معاشرے کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے. یہ بالیدگی کا ایک ذریعہ ہے. جو لاہور کا تھیٹر ہے, یہ دس از دا ڈرٹیسٹ تھنگ. اس میں ہوتا کیا ہے, وہ مخاطب کی ماں کا مذاق اڑاتا ہے اور گندی باتیں کرتا ہے. اس کی بہن کا, جہاں تک تھیٹر کا تک جو کنزرویٹو لوگ ہیں, عہد قدیم میں زندہ ہیں, ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ جو کوہستان کا علاقہ ہے, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ حجام کی دکان نہیں ہے, کوئی شیو نہیں کر سکتا. ان کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. جس نے یہ ملک بنایا تھا وہ تو کلین شیو تھا, اور وہ ان سب سے اچھا مسلمان تھا. اور جو اس ملک کا تاریخ کا سب سے بڑا شاعر ہے, انسانی تاریخ کا شاید the greatest, one of the greatest of all poets, اقبال, وہ بھی کلین شیو. جی. اور اس کے مسلمان ہونے میں کسی کو شائبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ دی بیسٹ مسلمان کہتا ہوں ہمیشہ. تھیٹر کو فروغ ملنا چاہیے, اور کوئی کسی کو روزہ نہیں رکھوا سکتا. وہ جو 30 روزے ہیں وہ بھی کوئی کسی کو نہیں رکھوا سکتا. وہ بندہ جاننا سکتا. رسول اللہ نے کبھی کسی کو گرفتار نہیں کیا کسی نے نماز نہیں پڑھی. کبھی کسی کو طلب کر کے یہ نہیں کہا تم نے. ایک آدمی کے بارے میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, غلط کام بھی کرتا ہے. فرمایا یا اس کی نماز اس کے غلط کام چھڑا دے گی, یا غلط کام اس کی نماز چھڑا دے گی, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. مطلب یہ سچائی. یہ جو تھیٹر ہے نا, اور اسی طرح سوشل میڈیا ہے, بہت ڈرٹی ہوتا جا رہا. آج میں نے اس میں اتنی گندی چیزیں دیکھی, آئی واز اسٹنڈ. اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, پابندی نہیں. نو, پابندی ایک اور چیز ہوتی ہے, کرب کرنا نہیں, جبر نہیں, زیادتی نہیں, طاقت کا استعمال نہیں, ریگولیٹ کر دیں. جو میں میسج کرتا ہوں میرا نام لکھا ہو اس پہ, شناختی کارڈ نمبر لکھا, اور باقی اس کو آزادی ہو, تاکہ اس کو یہ اندیشہ رہے کہ مجھے پوچھا جا سکتا ہے. باقی جو ہے انڈیویجولز کے بارے میں تو منسٹر کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اصولی بات کرنی چاہیے. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. عائشہ, اس میں میں صرف 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب حکومت میں لوگ آتے ہیں تو بڑا صبر, تحمل, بردباری کا مظاہرہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے جو سیاسی کلچر میں جو سٹرگل کر کے سیاسی کارکن آتے ہیں نا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. فیاض الحسن چوہان ایک لمبی جدوجہد کر کے آئے, اس سے پہلے وہ ایم پی اے رہے ہیں ایک وقت میں جماعت اسلامی کے. جی. اب جن ایشوز پہ وہ میڈیا کے ساتھ الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جماعت اسلامی سے تعلق ہے. سمجھ آ آپ کو سمجھ آ سلوٹ کر رہے ہیں. پہلے اسی لیے کہا ہے کہ آپ کو بات یہ کہ انہوں نے جو میڈیا سے الجھنے کی کوشش کی, وہ 3 روز پہلے ہمارے آفس میں آئے تھے. میں نے اس پہ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میڈیا تو موسن ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور تحریک انصاف کو یہاں تک لانے میں میڈیا
میڈیا کا ایک رول ہے. لیکن میں نے کہا اگر آپ ٹیمپر لوز کریں گے تو اس سے بدمزگی پیدا ہوگی. یہ کام تو اپوزیشن میں آپ کرتے رہے ہیں اور انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں. اور جہاں تک یہ بات کی گئی وہ فحاشی اور ایک بات میں اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں ٹھیک کہا ہارون صاحب نے کہ فلم کی, ڈرامے کی, سارے اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے اور دنیا بھر میں ہے. لیکن فحاشی اور رانی کے بڑے بڑے بورڈ لگا کر پاکستان جیسا بھی ہے کہ نظریاتی مملکت ہے, ایک اسلامی معاشرہ ہے, اور جی جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی رشتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے جو اقدام کیا ہے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں. اس بیان کے بعد بہت شکریہ عائشہ وقت دینے کا. آج پرائم منسٹر صاحب سے تمام صحافی حضرات نے یہ پوچھا کہ جی وہ کون سی کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے جی آپ نے وہ کون سی کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے چوہان صاحب کو انفارمیشن منسٹر, وہ بھی ایک بڑے صوبے کا, لگایا. تو خان صاحب کو اس پہ یہ کہنا تھا کہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب اس چیز کو دوبارہ پوچھا گیا خان صاحب سے کہ آپ نے کیا ان کی تقریر سنی ہے جو لاہور میں انہوں نے فرمائی ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ان کا ہے اس حوالے سے, تو خان صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں جب میں نے یہ کیبنٹ بنائی, لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے, تو ایک چیز میں نے سب کو بڑی واضح بتا دی ہے کہ آپ کی پرفارمنس, آپ کا رویہ, آپ کی ساری چیزیں مانیٹر کی جائیں گی اور یہ پوزیشن کو پرماننٹ پوزیشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. اور ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ اگر آپ اس پہ ٹھیک چلے تو ویلن گور, ادروائز آپ کو چینج کر دیا جائے گا. ایک بات جو بزدار جو چیف منسٹر کے حوالے سے وہاں پہ اس پہ بھی کافی ذکر ہوا, کیونکہ صحافی حضرات نے بار بار پوچھا کہ جی یہ بزدار صاحب آپ کہاں سے نکال کے لے آئے. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ جب الیکشن ہونے کے بعد بہت سارے لوگ میرے سے مل رہے تھے پنجاب کے, تو ہر بندہ آ کے میرے سے کوئی منسٹری مانگتا تھا, کوئی چیف منسٹری مانگتا تھا. یہ شخص جب میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی میرے علاقے میں ہاسپٹل چاہیے, وہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہیں, تو خدارہ جب نئی حکومت بنے گی تو ان کو یہ کہہ دیجیے گا کہ یہ جو ہمارا ایریا یہاں سے محروم ہے جن چیزوں سے, ان فیسلٹیز سے, تو اس پہ تھوڑا سا نظر رکھیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چنا. اس کے بعد جب میں نے بھی ان سے سوال پوچھا خان صاحب سے, تو اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں 3 مہینے دے دیں اور اس کے بعد یہی میڈیا اگر عثمان بزدار کی تعریفیں نہیں کرے گا تو آپ آگے مجھ سے ضرور پوچھیے گا. تمام وزراء کے حوالے سے وہ کہہ رہے کہ ہم ان کا اپریزل کریں گے, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, جو پرنسپل اپوائنٹمنٹس ہیں, بات سمجھ آ گئی. آپ بندے کو جماعت اسلامی سے نکال سکتے ہیں, جماعت اسلامی اس میں سے نہیں نکلتی. چیزیں ہوتی ہیں جو اندر پلپتی رہتی ہیں اور ڈنڈا ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہالینڈ میں گستاخی کا ایک منصوبہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا منصوبہ, جس کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. ظاہر ہے جب جو آپ کا محبوب ہو اس کی شان میں گستاخی آپ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہی حال مسلمانوں کا تھا. لیکن یہ واقعی حکومت کی سفارتکاری کی کامیابی ہے, وزیر خارجہ کی, وزیر اعظم کی جانب سے؟ یہ تو اب وہ کریڈٹ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ وزیر اعظم نے بھی لیا تھا, لیکن وہ جو شخص ہیں وہ گیٹ وائلڈرز, وہ اتنی اہمیت کے حامل ہیں. دوسری بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں ہالینڈ میں, وہاں پہ وہ کرتے ہیں, وہ اتنا وہ ایسے وہ نہیں. اچھا ہوا اور رد عمل ایسا ہوا کہ ان کو وہ جو ایگزیبیشن, دیکھنا ایگزیبیشن کرنا خام کا پرووک کرنے والی بات ہے. میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ جہاں ہمارا والہانہ عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ہماری زیادہ کی ان کی تعلیمات کے ساتھ ہونی چاہیے. اسوہ حسنہ یہ ہمارا معاشرہ ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کلینلینس, صفائی نصف ایمان ہے, ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. پاک معاشرہ ہونا چاہیے, صاف ہونا چاہیے. جھوٹ, فریب, رشوت یہ تو کم ہو. ہمارا جو عقیدت ہے وہ تھوڑی گہرائی میں جانا چاہیے, نہ کہ صرف وہ ستائی چیزوں پہ جا کے وہاں پہ ہم وہ دکھا دیتے ہیں. باقی جو ہے اگر ہوتا تو یہ بالکل بہتر معاشرہ ہوتا. اگر ہم ان کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے رکھتے تو پھر ہمارا کشکول لیے ہم وہ نہ پھرتے اور ساری دنیا کے سامنے کرتے. پھر ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ فلسطینی مرتے ہیں وہاں پہ ہونا چاہیے, یمن ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں رکھنی چاہیے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتی. لیکن وہ کہہ رہے ٹویٹ کرتے ہوئے گیئرٹ ویلڈرز کہ کامیاب رہا ہے وہ دنیا کو بتانے میں کہ انٹالرنٹ ہے مسلمان.
نہیں ٹالنٹ مسلمان ہیں یہ تو وہ کہ دیکھیں نا، ہم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کریں ہم بالکل گوارا نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کریں. فرق یہ ہے کہ وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں ہے ود آل ڈیٹیلز. اسی طرح انجیل اور تورات وغیرہ محفوظ نہیں ہے، قرآن مجید محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت مختلف ہے. سب پیغمبروں کے خدا نے تحسین کی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، سادہ زندگی گزاری، تمام عمر اللہ کی عبادت کی، اس کے بندوں سے محبت کی، ان کی خدمت کی، ان کی رہنمائی کی، انہیں علم بخشا، انہیں اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. مولویوں کو دیکھ کے آپ طے نہ کریں کہ پیغمبر کیا ہوتے ہیں اور اولیاء کیا ہوتے ہیں، وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت. رسول اللہ کے بارے میں وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر میں نے کیسے عذاب دے سکتا ہوں جبکہ تو ان کے اندر موجود ہے. ایک جگہ کہا والے عمر کا، تیری عمر عزیز کی قسم ہے. ایک جگہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے فرشتے بھی محمد پہ درود، کیونکہ کسی نے ایسی زندگی نہیں گزاری، اتنا درد نہیں سہا ہے، آنے والی نسلوں کا درد بھی سہا ہے، ان کے لیے بھی گائیڈ لائنز چھوڑی ہے. اپنی امت سے کہا کسی غیر مسلم کو اگر تکلیف پہنچے گی میں ان کا ضامن ہوں، میں تم سے پوچھوں گا کیا. وہ ڈاکومنٹ آج بھی ایک گرجے میں موجود. دوسرے وہ اپنے بعض اوقات اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان پہ قرآن کہتے ہیں اپنے پیغمبروں پہ الزامات لگائے، جھوٹ بولے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے پیغمبر سے بے پناہ بے حد و حساب عقیدت ہے. یہ بات درست ہے کہ جو انہوں نے ہم سے کہا اس پہ تو ہم عمل کرتے نہیں. خیانت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں. اور ایک یاد دہانی ہے ساتھ سے میں، ایک یاد دہانی ہے، کمزور قوموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور قوم کمزور رہے گی اگر جدوجہد نہیں کرے. مورخ نے کہا تھا کہ اسلام کے بارے میں شاید مسلمان کچھ برداشت کر لیں لیکن یہ اپنے نبی کی اس طرح بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کرتے. اور وہ جو ہے کسی نے کہا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کریڈٹ صرف گورنمنٹ کو نہیں، ان کو بھی دینا چاہیے جنہوں نے مارچ کیا ہے، جو سڑکوں پہ موجود ہیں. اور یہ اندھی وابستگی ہے، جذباتی وابستگی ہے، اس پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. عائشہ ایک بات خاور صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس نے خوف کی وجہ سے یہ ملتوی کیا ہے، لہٰذا اس پہ ایک مؤثر لائے عمل تیار کرنا چاہیے امت مسلمہ کو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے. جی دیکھیں، پرائم منسٹر نے سینٹ کے اندر ایک خطاب کیا، اس کے اندر ذکر کیا، اس کے بعد 2 مختلف اوقات میں پیغام، اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا کے انہوں نے دنیا کو بتایا. پھر ہالینڈ کے سفیر کو بلایا، اس کے بعد کچھ سفراء کو لکھا بھی اس حوالے سے. میرے خیال میں گورنمنٹ کی ایک پرو ایکٹیو اپروچ کی وجہ سے ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا. اور آج تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جس میں اے پی ہے، باقی ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو بھی خبریں چھپی ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا کریڈٹ دیا گیا ہے. میرے خیال میں اس میں برائی کوئی نہیں ہے کہ ایکٹیو رول آف گورنمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں خبر گھمن. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا نگہدار. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.